اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان بہترین ڈسکشنز اور معارف کو ہم سمجھ سکیں اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم سمجھیں. ہر چیز کے لیے ہم جلدی نہ کریں. اوکے کہ ہمیں مثلا پہلی کلاس میں ہی ہمیں جو ہے تمام معارف اور چیزیں جو ہیں ہمیں آ جائیں گی اور ہم متخصص ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نہ صرف سمجھنے کی بلکہ سمجھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ساری چیزیں عمل تک منتہی نہ ہوں تو یہ سب بے فائدہ ہو جائے گا پھر. اوکے تو یہ سب عملی چیزیں ہم کوشش کریں اس کو عملی کریں. اوکے کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ مختلف لیکچرز کی طرف رجوع کریں نا انسان شناسی کے ٹاپک سے کہ مثلا انسان کیا ہے تو آپ کو اچھے مطالب ملیں گے وہاں پر. لیکن پرابلم پتہ کیا ہے وہ مطالب عملی نہیں ہے. عملی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں دلیلیں ہیں استدلال ہے بہت اچھی چیزیں ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے. وہ بھی اس ٹائپ کی بحث کو بھی سمجھنا ضروری ہے. لیکن ابھی ہم ایسے ایک دور میں زندگی گزاریں کہ ہم کوشش کریں کہ دینی مطالب کو پریکٹیکلی بیان کریں کہ سننے والا جو ہے سن کر اس کے اوپر فوراً عمل کر سکے. اس کے اندر ایک موٹیویشن ایجاد ہو انگیزہ ایجاد ہو. کس چیز کا انگیزہ؟ حرکت میں آنے کا عمل میں اس کو لانے کا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا ابھی تک جو ہم نے بات آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ خداوند متعال نے ملائکہ کو خبر دی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. صحیح ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر ملائکہ نے سوال کیا کہ مختلف جو آپ کے سامنے پیش کیا اور پھر کہا کہ ہم بہتر نہیں ہیں کہ آپ ہمیں خلیفہ بنائیں. اوکے کیونکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں. یہ انسان جو تو نے بنایا خدا یہ جائے گا زمین میں فساد برپا کرے گا خون ریزی کرے گا. ٹھیک ہے جس طرح آج ہمیں نظر بھی آتا ہے. تو اس کو تو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ انسان کیونکہ لامحدود ہے دنیا کی نسبت لامحدود ہے اس لیے وہ اس کے لیے مادیات کافی نہیں اس لیے وہ جنگ و فساد. ہاں انسان لامحدود ہے اور جس زمین میں خداوند متعال نے انسان کو بھیجا ہے وہ محدود ہے. تو لامحدود جب محدود میں جائے گا تو یہ محدود اس کے لیے کم پڑے گا. پھر نتیجے میں وہ خون ریزی اور یہ سب کچھ. ٹھیک ہے پھر ایک بات علامہ طباطبائی کسی علامہ نے ان کا جواب بھی دیا تھا. علامہ طباطبائی کا ہی یہ جواب تھا. پھر ایک میں نے بات کہی تھی وہاں پر کہ خلیفہ کا کیا کام ہے اصل میں. حجت الہی جس کو ہم نبی کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس محدود لوکیشن کے اندر منطقے کے اندر کیا کرے انسانوں کے درمیان اعتدال ایجاد کرے. اسی محدودیت کے اندر اعتدال ایجاد کرے اور انسان اور جتنی بھی امتیں ہیں ان کو اس عالم غیب سے کنیکٹ کرے جس کے نتیجے میں وہ کیا انسان دیکھے گا. انسان حس کرے گا سینس کرے گا کہ یس میں بے شک اس زمین میں جو کہ محدود ہے اس میں بھیجا گیا ہوں لیکن میرا کنیکشن عالم غیب سے ہے عالم ملائکہ سے عالم عقل سے جو کہ لامحدود ہے. یعنی میں اس محدود جگہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس لامحدود عالم سے کنیکٹ کر سکتا ہوں. جب انسان کی یہاں پر آنکھیں کھل جائیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں بصیرت جس کو بصیرت اسی کو کہتے ہیں. اگر انسان کو یہ بصیرت حاصل ہو جائے تو نتیجے میں پھر خون ریزی سب کچھ ختم ہو جائے گا. ابھی کیوں انسان خون ریزی کر رہا ہے؟ کیوں انسان قدرت کی طرف زیادہ ہر بندے کو لیڈر بننا ہے. مثلا مہدی بھائی کو اگر مثلا کوئی جاب ملتی ہے کمپنی کے اندر اوکے تو کیا کرے گا؟ اگر مہدی کے اندر زیادہ خدا نخواستہ قدرت کی طلب ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اسی کمپنی کے اندر جو ہے اس کمپنی کا باس بن جاؤں میں.
اس کمپنی کا مالک اب میں بنوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے. اوکے, تو یہ قدرت کی حص خدا نے سب کے اندر رکھی ہے. اب غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اب مثلا مہدی سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ مہدی سے غلطی کیوں مہدی کے اندر یہ حص ہے؟ کیونکہ مہدی کمال طلب ہے, انسان کمال طلب ہے, لیکن اس کمال طلبی کو کہاں پر وہ دیکھ رہا ہے؟ قدرت حاصل کرنے میں. یہ غلطی ہے. جبکہ انسان کو کمال طلبی کہاں دیکھنی چاہیے؟ خداوند متعال کی ذات میں, وہ اصل کمال طلبی ہے. لیکن یہاں پر اس نے اشتباہ کیا, غلطی کی ہے, اس کو کہتے ہیں مصداق کے اندر غلطی. اوکے, یعنی یہ اس نے یہاں پر غلطی کی کہ کیا کمال طلبی اس میں نہیں ہے, اس میں قدرت حاصل کرنے میں. کمپنی کا باس, اب جب مہدی بھائی کمپنی کا باس بن جائیں گے تو وہاں رک جائے گا مہدی؟ نہیں, وہ کہے گا اب مجھے فلاں کمپنی کا بھی مالک بننا ہے. اوکے, اس کو بھی مجھے نیچا دکھانا ہے. اوکے, ہاں بولو. ایک کلپ تھی, اس کے اندر جو یہ دکھایا تھا کہ یہ ایک انسان تھا جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے ایک انسان کو دیکھا جو چل رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میرے پاس میں بھی چل سکتا. پھر جو چلنے والا انسان تھا اس نے دیکھا کہ جو ایک انسان سائیکل پہ جا رہا ہے, تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کے پاس اتنی اچھی سائیکل ہے, کاش کہ میرے پاس بھی سائیکل ہوتی. تو جو سائیکل والا تھا اس نے دیکھا کہ جو ایک بائک چلا رہا, وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی بائک ہوتی, اور وہ دیکھو اتنا بائک کے ساتھ کتنا مزہ کر رہا ہے. تو جو بائک والا تو کہہ رہا تھا دیکھو اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے, کاش کہ میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. پھر جو گاڑی والا ہے وہ دیکھ رہا تھا دیکھو اس کے پاس کتنی مہنگی اور اچھی والی گاڑی ہے, کاش کہ میرے پاس بھی ایسی ہوتی. پھر ایسی پھر اس نے دیکھا کہ فلائنگ کار بھی آ گئی ہے, اڑنے والی گاڑیاں, کاش میرے پاس یہ بھی ہو. یعنی ختم نہیں ہوگی, بڑھتے رہے گی یہ انسان کے اندر. اب یہاں پر دین کا کام یہ ہے, کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, عبادت کرو, خمس دو, زکوٰۃ دو, تاکہ یہ اعتدال ہمارے اندر وجود میں آ جائے. آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی, سوال ہی سوالات. جی, یہ سوال تھا کہ جب خدا نے جو ہے ملائکہ سے کہا کہ جو ہے میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں, تو ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ جو ہے خدا نے ایسا خلیفہ بنایا ہے جو نامحدود ہے اور اس کو محدود میں بھیج رہا ہے؟ کن کو پتہ چلا؟ ملائکہ کو کیسے پتہ چلا کہ خدا نے جو خلیفہ بنایا ہے وہ نامحدود ہے, وہ محدود میں جا رہا ہے؟ ابھی ہم اس جو جواب بعد میں خداوند متعال دے گا, ابھی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 30 کے بعد جو 2-3 آیت مسلسل جو ہے وہ ایک آیت کا سلسلہ آ رہا ہے, اسی میں ملائکہ کو پتہ چلے گا. اور پھر یعنی خدا اب سمجھائے گا ملائکہ کو یہاں پر کہ دیکھو میں یہ خلق کر رہا ہوں. اوکے, ابھی ہم جب تعلیم اسماء کی آیت میں آئیں گے نا تو وہاں دیکھیں گے. اوکے, وہاں پر پتہ چلے گا. یعنی اب باقاعدہ آپ یہ سمجھیں گے خداوند متعال نے پورا میٹنگ رکھی ہے ملائکہ کے ساتھ اور خبر دے رہا ہے. ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملائکہ کو کیسے پتہ چلا کہ بھائی اب خدا یہاں پر سمجھائے گا. ابھی ہم خدا کے جواب پہ وارد نہیں ہوئے ہیں. اوکے, ایک اور بھی سوال ہے کہ یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں اعتدال سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اعتدال ہماری خواہشات میں, ہماری آرزوؤں میں, یا یعنی کس چیز؟ اب یہ جب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا جائے گا, اور خلق کرنے کے بعد خداوند متعال کہاں بھیجتا ہے حضرت آدم کو؟ جنت میں. ایک عارضی جنت ہوتی ہے, ٹیمپریری جنت ہوتی ہے, وہاں پر بھیجتا ہے. عارضی, اب اس کے بارے میں روایتیں مختلف موجود ہیں کہ یہ جنت کہاں پر تھی. بعض ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں یہ جنت اسی دنیا کے اندر ایک لوکیشن تھا, وہاں پر ہی وہ جنت کا لوکیشن تھا. ٹھیک ہے, عراق وغیرہ کے ایریا کے اندر. ٹھیک ہے, ابھی وہ جنت نہیں ہے بھائی. صحیح ہے, جنت کے بھی مختلف کیا ہیں مراتب ہیں. اوکے, آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ جنت میں بھیجا گیا, آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کو. پھر وہاں پر کچھ کام ایسے پیش آتے ہیں, کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خداوند متعال فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا, خداوند حکم دیتا ہے نکل جاؤ تم یہاں سے. اب نکل جاؤ تم یہاں سے وہ اس ٹائم میں نہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں. اوکے, جس طرح ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے نکل جاؤ میرے کمرے سے, نہیں اس. ٹھیک ہے, اب خالق مخلوق سے, اب آدم سے کیا مراد, کیوں اس طرح خطاب کرا قُلْ نَهْبِطُوا اِهْبِطُوا آدم, نکل جاؤ تم سب. اب یہاں سے پھر ہم کہتے ہیں حبوط کا مرحلہ. کیا حبوط بے زمین؟ اب یہ حبوط کیا ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کا جواب وہاں پر ملے گا. سوال ہے
وہاں پر وہ جواب آئے گا. نہیں، کیونکہ آپ نے اعتدال کو جو ہے نامحدود کے ساتھ ابھی بولا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ جو اعتدال خواہشات کے اندر بھی ہے، نفسانی خواہشات کے اندر ہے اعتدال. ٹھیک ہے، لیکن اعتدال سے کیا مراد ہے؟ اعتدال دیکھیں، انسان کے اندر باڈی بھی ہے، سول بھی ہے، بدن بھی ہے، روح بھی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ ہمارا ہدف اس دنیا میں یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت ہو یہ رہا ہے، جو اتنی آپ دکانوں میں جائیں اتنے پروڈکٹس موجود ہیں، ہر ہزاروں قسم کے بسکٹس موجود ہیں، کولڈ ڈرنکس موجود ہیں، اور شاپنگ سینٹرز میں جائیں ٹی وی کی آفر لگی ہوئی ہے، فریج خریدو تو اتنا ملے گا، بائی ون گیٹ ون فری، اور پتہ نہیں کیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہ سب اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے در حقیقت؟ یعنی روح کو باڈی کے تابع بنایا جا رہا ہے. اوکے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ بدن کو روح کے تابع ہونا چاہیے. یہ جو تابعیت ہے نا، اس کے اندر اعتدال کریٹ کرنا ضروری ہے کہ انسان اپنی بدنی خواہشات کو بھی پورا کرے، کیونکہ انسان بدن ہے، بالآخر انسان بدن ہے، اس کو کھانا پینا ضروری ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں جن کو نہیں، بعض لوگ آپ دیکھیں، اگر انڈیا میں آپ پاکستان میں جائیں نا تو بعض ایسے لوگ ملیں گے جو ایک سال تک کھانا نہیں کھاتے لیکن زندہ رہتے ہیں. وہ ایک سال تک سوتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. اس قدر ریاضت کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں کہ اب نتیجے میں ممکن ہے ان کا بدن ہو سکتا ہے کمزور. اب یہ کیا، یہ آیا ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک، یہ اعتدال سے خارج ہونا ہے، یہ افراط کے اندر جانا ہے. جبکہ خداوند متعالی اصلاً نہیں کہا ہے کہ تم کھانا نہیں کھاؤ، بہترین کھانا نہیں کھاؤ. نہیں کھاؤ بھائی، یہ بہترین کھانا میں نے دنیا میں رکھا ہے تمہارے لیے. یہ چکن، گوشت، یہ سب میں نے دنیا میں رکھا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ گوشت کھانا چاہیے. اگرچہ آج کل گوشت مہنگا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول کی تاکید ہے کہ گوشت کھاؤ بھائی. اوکے، تو اب دیکھیں یہاں پر نبی اکرم ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہیں، ہر چیز کی باؤنڈریز اور مرز کو محفوظ کر کے بات کر رہے ہیں. بھائی باڈی کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی اپنی ضرورت ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ باڈی کمزور ہو جائے گی. اور اسلام میں منع ہے کہ انسان اپنے باڈی کو نقصان پہنچائے. تو سگریٹ وغیرہ حرام ہوئی؟ جو چیز انسان کے بدن کو نقصان پہنچائے وہ ممنوع ہے، بالآخر حرام ہے. اگرچہ ممکن، اب آپ نے اس دن سگریٹ کا فتویٰ پوچھا تھا تو میں نے بعد میں چیک کیا تھا کہ علماء کا صریح فتویٰ، یعنی جیسے آیت اللہ خامنہئی کا میں نے دیکھا تھا، صریح فتویٰ نہیں ہے کہ حرام ہے بس، نہیں، اس میں ایک شکے موجود ہیں بالآخر. ٹھیک ہے، لیکن بالآخر جو چیز بدن کو نقصان پہنچائے وہ صحیح نہیں ہے. یہ کلی قاعدہ ہے کہ بدن کو نقصان پہنچانا ممنوع ہے. وہ جو 3 منٹ قیامت کی تھی نا، اس کے اندر میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ جیسے لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بدن کو نقصان پہنچائے وہ حرام ہے. سگریٹ پینا حرام ہے لکھا. اب ٹھیک ہے، اب وہ جو آپ کتاب کی بات کریں وہ تو مجتہد نہیں ہے جس نے لکھا ہے بالآخر، لیکن آپ دیکھیں اس کے اثرات ہیں. آپ اگر بدن کو نقصان پہنچانے والی چیز کوئی کھائیں گے، پیئیں گے، تو اس کا نقصان فقط آپ کو بدن کو نہیں ہوگا، یہ آپ کی روح پہ بھی پڑے گا بالآخر. اوکے، دیکھیں کلی قاعدہ کیا ہے؟ کلی قاعدہ بدن کو نقصان پہنچانا ممنوع. صحیح. اب اس کلی قاعدے کے اندر اگر آپ اس کے اندر جو بھی لے کے آئیں، بالآخر اگرچہ حرام نہ بھی ہو مجتہد کے فتویٰ سے، لیکن حرام کے قریب تو ہے بالآخر. اب یہ بھی ہماری دیکھیں سوچ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو چیز حرام نہیں ہے کھاؤ، ٹوٹ بھر کے کھاؤ. کیا سمجھتے ہیں ہم؟ جو چیز حرام نہیں ہے بس اس کے اوپر عمل کرو، یعنی ہم نے اس کو کھاؤ پیو، اس کو یوز کرو. نہیں بھائی، ایک حد تک ہے، اعتدال ہو، بالآخر اعتدال ہو. ٹھیک ہے. ایک سوال جی، اب یہ آخری سوال ہے تاکہ ہم اپنی بات آگے کریں. آپ نے کہا کہ جو بھی جب بھی ہم بدن کو نقصان پہنچائے حرام ہے. مثلاً ابھی مثلا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، اور جو ہمیں جو مثلا جیسے امام حسین کا ہوا تھا، انہوں نے کہا اگر تمہیں کھانا چاہیے تو تمہیں جو مثلا یزید کی بیعت کرنی کی، ایسی چیزیں. اس وقت ہم کھانا نہیں کھائے تو زیادہ بہتر ہے نا اس وقت. یا اس وقت بھی ہمیں جو میں نے سنا تھا کچھ کبھی کہتے کہ جب اپنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، در حال کہ تم مسلمان ہو. وہ ایک الگ سچویشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تقیہ. ٹھیک ہے، تقیہ کیا؟ یہ آپ تقیہ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر.
کہ بعض اوقات حالات ایسے پیش آتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا دور تھا امام سجاد کا کہ اصلاً اس زمانے کی ظالم حکومت نے اصلاً کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ امام سے ملاقات کرے، کسی کو اجازت نہیں دی. اور امام کے صحابی بھی زیادہ نہیں تھے، 2 یا 3 تھے بس. اوکے، اصلاً ممنوع تھا کہ امام کے گھر میں کوئی آئے کوئی جائے. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے امام کے لیے کیا ضروری ہے، یا امام یہاں پر یہ نہیں کر سکتا ہے کہ اب میں جاؤں ظالم حکومت کے خلاف قیام کروں، نہیں. اب یہاں پر اب اس سچویشن کا تقاضا کیا ہے کہ میں تھوڑی دیر چپ بیٹھوں گا. اوکے، یا مثلا کوئی اور طریقہ اپناؤں جس سے مثلا اہل البیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو، کوئی انڈائریکٹ غیر مستقیم طریقے سے. اوکے، وہ تقیہ ہے. ہر جگہ تقیہ نہیں ہوتا، ہر جگہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ملک میں ہیں، کس سچویشن میں ہیں. اوکے، اب آگے بڑھیں، اجازت؟ ٹھیک ہے. اچھا، بات ہو رہی ملائکہ کی. اب البتہ روایتوں کے اندر آپ جائیں نا، احادیث میں مختلف جوابات ہیں کہ ملائکہ نے کیوں پوچھا، یہ مختلف جوابات ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اب مثلاً بعض روایت کے اندر ہے کہ ملائکہ نے دیکھا ہوا تھا کہ اس انسان سے پہلے کچھ اور انسان آئے ہوئے تھے دنیا کے اندر، خدا نے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اس قدر خون ریزی اور پتہ نہیں کیا کیا فساد اور فحشہ برپا کیا ہوا تھا، ظلم و ستم کو حاکم کیا ہوا تھا کہ ملائکہ نے ان کو دیکھا ہوا تھا. اب جب خدا وند متعال ملائکہ کو یہ خبر دے رہے تو ملائکہ کو وہ سین سب یاد ہے کہ اس انسان نے کس قدر خون ریزی برپا کی تھی. کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دنیا کی بات ہے یا وہ جو کہ کہاں تھے؟ اب یہ دنیا کے اندر، یہ ملائکہ نے دنیا میں دیکھا. اب ہو سکتا ہے بعض روایتوں کہ اس وقت بھی دنیا موجود تھی، اس وقت بھی کچھ انسان موجود ہے، لیکن بعد میں پھر ائمہ فرماتے ہیں روایت کے اندر کہ وہ جو انسان تھے نا قبل از خلقت آدم، وہ ہماری نسل سے نہیں تھے. اوکے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ائمہ اور مثلا انبیاء کے اس نور سے خلق نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک لیکن امپورٹنٹ جواب کیا ہے جس میں ہماری تربیت ہے، وہ علامہ کا جواب ہے. وہ بھی علامہ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، وہ بھی روایات سے ہی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اچھا، یہاں پر ایک اور پوائنٹ یہ امپورٹنٹ ہے سننا کہ ملائکہ نے یہاں پر یہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی. اب ذہن سے مراد وہ ذہن نہیں، ان کا کوئی ذہن نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باڈی نہیں ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یار خلافت کہاں ہوتی ہے؟ خلافت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر فقط اور فقط خدا سے تعلق ہو. اگر غیر خدا سے کسی جگہ میں تعلق ہو تو وہاں پر تو خلافت نہیں ہونی چاہیے. یعنی خلیفہ کون ہوتا ہے؟ انسان کامل. انسان کامل کون ہوتا ہے؟ جس کا تعلق فقط اور فقط خداوند متعال کی ذات سے ہو. لیکن اگر یہ انسان جو کہ خلیفہ ہے، اس کو جب زمین میں بھیجا جائے گا تو زمین میں تو فقط خدا سے تعلق تو نہیں ہے، زمین میں تو تعلقات ہی تعلقات ہیں. اس سے تعلق، کھانے سے تعلق، پینے سے تعلق، فلاں خواہش سے تعلق، اس سے تعلق، فلاں ہزاروں خواہشات سے انسان جو ہے وہ، یعنی ہزاروں ان لمیٹڈ غیر خدا سے انسان کا تعلق بن جاتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے، ہاں ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ملائکہ نے، یعنی انسان جب زمین میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ خدا سے غافل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے، تو ملائکہ یہ بھی دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنے مطالب، اتنے سوالات، جس طرح آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، ملائکہ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات ایجاد ہو رہے تھے. اب چھوڑو نا اب اس باتوں کو یار. البتہ یہ اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملائکہ اعتراض نہیں کر رہے تھے خدا کو. یعنی ان کے لیے یہ مسئلہ روشن نہیں تھا سورج کی طرح. وہ چاہتے کہ یہ مسئلہ بھائی روشن ہو، بھائی یعنی خلیفہ یعنی کیا مطلب، آپ ایک محدود جگہ میں بھیجنا چاہ رہے ہو بھائی. اوکے، یہ مسئلہ ان کے لیے. اب آپ دیکھیں ملائکہ کیوں اعتراض نہیں کر سکتے؟ ملائکہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہمیں بچپن سے یہی بولا گیا ہے کہ انسان کے پاس اختیار اور شعور ہے، لیکن یہاں پر اب ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 50، جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یخافون ربهم من فوقهم یہاں پر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
ملائکہ فقط اور فقط وہ کام انجام دیتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے بس. ان کو حکم یعنی وہ تحت امر الہی ہیں. ملائکہ ہمیشہ تحت امر الہی ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کے ذیل میں یہ حدیث فرماتے ہیں. وہ فرماتے کہ الملائکۃ ما قدر اللہ لہم یمرون فی. ملائکہ جو چیز خداوند متعال نے ان کے لیے مقدر کیا ہے وہ وہی انجام دیں گے بس. یعنی خدا نے مقدر کیا تھا. مقدر سے مراد یعنی اوامر ہیں, حکم دینا, یعنی وہ خدا کے حکم کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بھی انجام نہیں دے سکتے. حکم دیا تھا کہ جب ان سے اس سے پوچھے. نہ 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 دیکھیں ملائکہ پوچھ تو سکتے ہیں خدا کو. اوکے, اب اسی آپ حدیث کو اور آیت کو ذیل میں رکھیں تو یہاں پر اعتراض بنتا نہیں ہے ملائکہ کے لیے. ملائکہ ہماری طرح دیکھیں, لیکن ہمیں اعتراض کرنے کا حق دیا گیا ہے, میں اور آپ. تو یعنی ملائکہ سے بڑھتر ہے. بال ہے, ہم ملائکہ سے بڑھتر ہیں. لیکن وہ عبادت میں تو وہ زیادہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو, نہ دیکھیں ملائکہ اختیار ان کے اندر نہیں ہے. وہ اختیار سے کمال کی طرف نہیں جا سکتے, لیکن مجھے اور آپ کو اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے جانا ہے وہاں پر. کس میں کمال ہے, کس میں پھر کمال ہے؟ انسان میں کمال ہوا نا, نہ کہ ملائکہ کے اندر. تو یہ آیت کون سی تھی؟ سورہ نحل آیت نمبر 50, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ٹھیک ہے, ہاں. بس نتیجہ کیا لیں گے اگر اعتراض اس آیت کو دیکھیں اور اعتراض نہیں تھا تو بس یہاں پر جواب یہ کہ ملائکہ کا یہ سوال کرنا یعنی وہ بس یہ چاہ رہے کہ مسئلہ ان کے لیے واضح اور روشن ہو جائے. سوال اس سے مربوط ہے, اس کو کمپلیٹ کر لو یار. ہاں بولا. یہ کہ خدا نے فرشتوں کو پیدا کیوں کیا, فرشتوں کو پیدا کیوں کیا, اس سے خدا کو کیا. اب یہ جواب آئے گا. اب ہم ملائکہ کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی آج کا سیشن ملائکہ کے حوالے سے, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی آپ نے کہا کہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا, تو ہمارے پاس ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے اوپر جو فرشتہ تھا, فرشتہ فتروس, اس نے کوئی غلطی کی تھی تو اس نے کیسے غلطی کی جب اس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ تو ہاں یہی ہے. احسنت. میرے ذہن میں بھی ابھی یہی آیا تھا. آپ کے ذہن پکی بات ہی ہے یار. ہاں میں بھی یہی سوچا تھا. آپ دونوں کا ذہن ایک ہی ہے میرے خیال میں. سوال خوب ہے. اب وہ ماجرا کیا ہے اصل میں, فترس کا ماجرا کیا ہے, کیا غلطی کی اس نے, کیا غلطی کی اس نے؟ اس کا جواب کے لیے ہم ایک کام ہی کر سکتے ہیں کہ اس روایت کو لے کے, میں نے بھی وہ روایت پڑھی ہے, وہ احادیث میں موجود ہے اور معتبر بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ پورا واقعہ معتبر ہے, لیکن اب چونکہ میرا حضور ذہن نہیں ہے کہ وہ فترس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ پہلے واقعہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ مجھے, پھر میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ پرابلم کیا تھی. مجھے یاد ہے اس نے 70,000 فرشتوں کا جو وہ تھا, سرگرو تھا 70,000 فرشتوں کا, اور اس کے بعد جو وہ جو اپنے کام میں تھوڑی غفلت وغیرہ کرتا تھا اور ایسے کچھ کام, تو غرور کرتا تھا شاید, ایسا کچھ. نہیں غرور نہیں, غفلت اس کے نہیں مجھے یاد ہے. مغرور تو الہی صفت نہیں ہے. نہیں میں نے پڑھا تھا, مجھے یاد ہے. تو غلطی تو یہی ہوگی نا جو دیکھتے ہیں وہ واقعہ, مجھے یاد ہے اس نے میرے پاس لکھا ہوا بھی یہاں پر لیپ ٹاپ میں ہے لکھا ہوا. اوکے, اس نے اپنے کاموں میں غفلت کی اور اس کی وجہ سے یہ خدا نے اس کو نکال دیا. پھر اسی وقت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اچھا ایک کام کرتے ہیں نا, ہم تو دیکھیں بحث سے باہر جا رہے ہیں, جو سننے والے ہوں گے نا وہ بیچارے کریں یار, چلو یار پاز کر کے بند کرو یار, چلو ٹی وی بند کرو. اس کو پہلے ختم کر لیتے ہیں, پھر اس سیشن کے بعد آتے ہیں آپ کے سوال پہ. ٹھیک ہے, اس جواب پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پر ملائکہ کے بارے میں ایک, میں آپ کو اس کتاب میں بھی موجود ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت, اور احادیث میں بھی موجود ہے. وہ کیا ہے دیکھیں, یہاں پر یہ اس بات کو اب میں یوں شروع کروں گا کہ کیوں خداوند متعال ملائکہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. آیا خداوند متعال مشورہ لینا چاہتا تھا, اے ملائکہ میں انسان کو خلق کر رہا ہوں, کروں نہیں کروں, کیا خیال ہے تمہارا؟ شاید خبر دے رہا تھا. یہاں پر دیکھیں قرآن میں کوئی بھی بات آتی ہے نا, کوئی بھی بات فالتو نہیں ہے. اوکے, یعنی اگر یہاں پر آیت میں یہ ہے کہ خدا ملائکہ کو بتا رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو یہ بتانا کیوں ہے؟ فقط خبر دینا ہے.
جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں یار آج پتہ ہے مثلاً کرکٹ کے میچ میں پاکستان جیت گیا, آیا اس طرح سے ہے یہ خبر دینا ہے, یہ خبر دیتا اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارا جو یعنی خدا اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. نہیں ہاں میں نے بھی سنا تھا کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو بہت خوش ہو کے ملائکوں کو ایسے بتا رہا تھا کہ جیسے میں بہت آیت بھی آئی تھی نا, ہاں فتبارک اللہ احسن خالق. تو جس خدا ہماری طرح خوش ہوتا ہے یہ آج میں نے انسان بنا دیا اس طرح نہیں میرے خیال میں اس وقت جو ہے خدا نے جو ملائکہ کو کہا تھا وہ جو ہے خبر دی تھی, لیکن جو قرآن میں آیا اس کی دلیل یہ کہ انسان کو اس کی عظمت کا جو ہے نا وہ عظمت کا جو ہے نا وہ دکھائے, اس کے لیے آشکار کرے اس کو. اوکے, ایک جواب جو علامہ نے دیا ہے اور علامہ کے شاگردوں نے دیا ہے بہت ہی خوبصورت جواب ہے, وہ یہ کہ اب ہمیں ایک ایسا جواب چاہیے یہاں پر جس کا تعلق ہم سے ہو, اوکے, ہماری تربیت کے اندر ہو, ہمارے اس سفر سے مربوط ہو. اوکے, وہ جواب یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ جو ہیں انسان کے کمال کے راستے اور طریق اور سفر میں شامل ہو جائیں. خداوند متعال اس وجہ سے ملائکہ کو یہ خبر دے رہا ہے تاکہ ملائکہ انسان کے کمال کے راستے میں شامل ہو جائیں اور انسان کی مدد کریں. اوکے, اب وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ملائکہ انسان سے اٹیچ ہو جائیں, انسان سے مرتبط ہو جائیں, انسان سے کنیکٹڈ ہو جائیں. کیوں کنیکٹڈ ہو جائیں؟ تاکہ انسان اس کمال کے سفر کو آسانی سے طے کر سکے. یعنی ملائکہ انسان کے خدمت گزار ہیں, ملائکہ انسان کی سروس میں. جس طرح آپ دکان میں جاتے ہیں نا, کسی مثلا مہدی بھائی کو کوئی بہترین, اب یہ موبائل پسند نہیں ہے مہدی کو, تو مہدی نے کہا اپنے بابا سے, بابا مجھے وہ 2 لاکھ روپے والا موبائل چاہیے. اوکے, مثلا ہم جاتے ہیں اپنے والد کے ساتھ دکان میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص آتا ہے وہاں پر, وہ اس دکان کے اندر اس شخص کو رکھا گیا تاکہ جو مشتری ہے, جو کسٹمر ہے, اس کی خدمت کر سکے. تو وہ آئے گا آپ کے پاس, جی مہدی بھائی میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں, کہتے ہیں نا. اوکے, کچھ چیزیں آپ لینے جاتے ہیں. تو ملائکہ یہاں پر کیا ہے؟ انسان کے خدمت گزار 24 گھنٹے. ہاں میں نے سنا تھا کہ سنا تھا یا پڑھا تھا؟ سنا تھا, پڑھا بھی تھا. یہ کہ جو انسان کی سیدھات پہ اس کے سیدھے فرشتے سیدھا عمل لکھنے سیدھے. ہاں, اب وہ ایک گروپ آف ملائکہ ہیں جس کو ملائکہ کاتب اعمال کہتے ہیں, جو یہاں پر ہے. اوکے, صحیح ہے, جو انسان کے برے اور اچھے اعمال کو لکھ رہے ہیں مسلسل. ٹھیک ہے, جو حالت احتضار میں بھی, جب انسان حالت احتضار معلوم ہے, جب انسان جائے گا حالت احتضار میں انشاءاللہ, اوکے, آج کل بہت سارے جا رہے ہیں, تو ملائکہ کاتب اعمال جو ہیں وہ حاضر ہوں گے اس کے سامنے, یعنی انسان دیکھے گا ان کو. اوکے, اب وہ ایک الگ قصہ ہے, وہ کیا دیکھ کے پھر کیا بات ہوگی ان کے درمیان. ایک منٹ, ہاں ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا خدمت. تو ہم بات کر رہے ہیں, بات تو کمپلیٹ نہیں ہے, آپ ایک سوال 2 سوال. خدا نے انسان کو ایسے بنایا ہے اور ملائکہ کو ایسے مرتبط کر دیا, کنیکٹ کر دیا ہے انسان کے ساتھ کہ ملائکہ اس کے خادم بن جائیں. کیا مطلب خادم بن جائیں؟ یہ روایت کی تعبیر ہے کہ ملائکہ, یہ روایت کے اندر کہ ملائکہ انسان کی خدمت گزار ہیں. اوکے, کیونکہ اب میں حدیث لے کے آؤں, ایک حدیث لے کے آتا ہوں, ایک منٹ. وہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وضعت المائدۃ حقها, جب سفرہ انسان بچھاتا ہے دسترخوان کھانے کا, اوکے, حفها 4 املاک, تو وہاں پر 4 ملائکہ ہوتے ہیں اس سفرے کے اوپر, کھانے کے دسترخوان کے اوپر نا, اس وجہ سے تاکہ آپ کا کھانا کھا سکیں, کیونکہ ان کا پیٹ ہی نہیں, ان کی باڈی نہیں ہے بھائی. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ, جب خدا کا عبد یعنی میں اور آپ اس سفرے کے اوپر بسم اللہ کہتے ہیں کھانے سے پہلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالت الملائکہ, ملائکہ کہتے ہیں
بارک اللہ لکم، خدا تمہیں فی طعامکم، خدا تمہیں یہ کھانا مبارک کرے. ثم یقولون للشیطان، اب جب آپ نے بسم اللہ کہا ہے تو ایک طرف سے ملائکہ خود انسان کو یہ دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف سے شیطان کو یہ کہہ رہے ہیں. ملائکہ شیطان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرج یا فاسق، اے فاسق تو یہاں سے نکل جا. لا سلطان لک علیہم، تمہارا کوئی تسلط اور پاور اس عبد کے اوپر اور اس کھانے کے اوپر نہیں ہے. فَإِذَا اب جب انسان فَإِذَا فَرَغُوا کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قالت الملائکہ قوم انعم اللہ علیہم فأدوا شکر ربہم، ملائکہ اس انسان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب خدا ان کے اوپر نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو یہ لوگ اس نعمت کا شکر گزار، شکریہ ادا کرتے ہیں. بالے اب وہ آیت ہے. اچھا اب فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ، اگر انسان کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں کہتا، قالت الملائکۃ للشیطان، ملائکہ شیطان کو کہتے ہیں ادنو یا فاسق، تو بھی آ جا اے فاسق، فکل معہم، تو بھی ان کے ساتھ کھا. وَإِذَا رُفِعَتِ الْمَاءُ، اور جب سفرہ جو ہے اٹھتا ہے، وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور پھر وہ الحمدللہ نہیں کہتا، قالت الملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں قوم، یہ ایک ایسے لوگ ہیں انعم اللہ علیہم کہ خدا ان کو نعمت دیتا ہے، فنسوا ربہم، اور یہ اپنے رب کو بھلا بیٹھتے ہیں. اوکے، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ آیا فقط کھانے کے عمل میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں؟ ہر چیز میں، ہر ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں. اب خداوند متعال نے دین کیوں بھیجا ہے؟ کیوں دینی احکام ہے اتنے سارے؟ کیوں احکام ہے؟ صبح اٹھو صدقہ دو، رات کو سو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کے سو، اوکے، اور مثلا کھانے کے وقت بسم اللہ کہو، جب واش روم میں جاؤ تو سیدھے پاؤں سے انٹر ہو، نکلو تو الٹے پاؤں سے نکلو. کیوں یہ سب دستورات ہیں؟ کیوں یہ سب آداب ہیں، احکام ہیں؟ تاکہ انسان ان احکام کے ذریعے جب بجا لاتا ہے تو یہاں پر ملائکہ انسان کو اوپر لے جانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. کیا؟ ارے وہ ایک چلو ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں سیٹ کر لیں گے اس کو، اوکے مسئلہ نہیں ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ کیوں یہ آداب احکام رکھیں؟ تاکہ انسان اس عالم الہ تک آسانی سے جا سکے اور ملائکہ اس کی مدد کر سکیں یہاں پر. اس وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ بھائی ملائکہ سے دوستی کرو. البتہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہاں، کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، انسان کی کیا حقیقت ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا. اس موبائل کی کیا حقیقت ہے، ملائکہ کی کیا حقیقت ہے. ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ ملائکہ کی کیا حقیقت ہے، میں فی الحال آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اوکے، ملائکہ اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں. جب انسان ہی تھا اس سے بھی تھے ملائکہ کام، ملائکہ در حقیقت ان کا کام مدبرات عالم کا کام ہے. عالم کی تدبیر ان کو سونپی گئی ہے. مثلا عالم کے اندر بارش ہو رہی ہے، عالم کے اندر طوفان آ رہا ہے، عالم کے اندر فلاں کام خدا کو مثلا کروانا ہے تو خدا ملائکہ کے ذریعے کرواتا ہے. خوب خدا کے بلاخر خدا کا ایک لشکر ہے پورا، صحیح ہے. البتہ ہم کبھی بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ملائکہ در حقیقت بول دوں نہیں بول چھوڑے کہ ملائکہ در حقیقت اسماء الہی کی تجلی ہے. ایک ایک ملائکہ، ایک ایک ملک، ایک ایک فرشتہ ہر اسم خداوندی کا ایک متجلی ہے. یعنی یہ جو اسماء ہیں اور یہ جو ملائکہ ہیں یہ اس عالم کے مدبرات کے اندر مشغول ہیں. مثلا ایک ملک ہے، وہ آتا ہے انسان کو شفا دیتا ہے بیماری سے، اوکے. ایک ملک کا کام انسان کو بیمار کرنا ہے، ایک ملک کا کام مثلا فلاں کام کرنا ہے، اوکے، صحیح ہے. یعنی ملائکہ کا حضور دائمی ہے، ہمیشہ ہے ملائکہ کا، ہمیشہ ملائکہ. یعنی اس ابھی ہم ایک فعل انجام دے رہے ہیں، وہ کیا فعل ہے؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے
اور دیکھا مسجد میں دو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کے اور ایک وہ گروہ جو مثلا قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو علمی مباحثہ کر رہا ہے. تو رسول خدا کہاں گئے؟ اس علمی مباحثے میں بیٹھ گئے. تو یہ علمی مباحثہ پس کیا ہوا؟ ایک اچھا عمل ہے, ایک مقدس عمل ہے. تحصیل علم کیا ہے؟ علمی مباحثہ کیا ہے؟ ایک اچھا عمل ہے, ایک بہترین عمل صالح ہے. صحیح ہے. ابھی روایت کے اندر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی چلیں بتا دوں آپ بتائیں کیوں نہیں بتائیں کہ ہر عمل صالح کے ذریعے انسان ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے. اچھا ہر عمل صالح جب انسان بجا لاتا ہے ایک فرشتہ وجود میں آتا ہے جو اس کی خدمت میں آنے لگ جاتا ہے. یعنی اگر انسان کوئی عمل صالح انجام دے تو وہاں پہ ایک فرشتہ وجود میں آتا ہے جو صرف اسی کے لیے, جو اسی کے لیے پرائیویٹ خدمت آپ کو دے گا, 24 گھنٹے سروس آپ کو دے گا. اگر ایسے تو پھر روایت کے اندر ہے کہ ہر عمل صالح جب انسان انجام دیتا ہے تو نتیجے میں چندین اعمال صالحہ کی انسان کو توفیق ملتی ہے. اگر میں نماز توفیق ملتی کہ وہ دوسرے عمل صالح انجام دے, اگر ایک عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کو توفیق ملتی کہ باقی باقی اعمال صالح کی توفیق. اور اگر انسان ایک عمل سیئہ کو انجام دے, سیئہ صالحہ کے مقابلے میں یعنی برا عمل, اگر انسان دیکھیں طیب اور ہاں صالح اور سیئہ, ٹھیک ہے, اگر انسان کوئی گناہ انجام دے خدا نہ خواستہ اور توبہ نہ کرے 7 گھنٹے تک, اگر 7 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیا نا تو فرشتہ کاتب اعمال جو ہیں اس کا عمل وہ نہیں لکھیں گے. نہیں, لیکن میں نے سنا تھا کہ جب 7 گھنٹے خدا جو 7 گھنٹے اس کو فرصت دیتا ہے, اگر 7 نہیں اگر بعد میں بھی اگر اس نے توبہ کی تو مٹ جائے گا. ہاں وہ پھر توبہ تھوڑی اور شدید کرنی پڑے گی اس کو, بلا کر توبہ کا عمل تھوڑا شدید ہوگا. اوکے, اگر اسے گناہ انجام دیا تو نتیجے میں اگلے جو اعمال صالح جو مثلا اس کو بجا لانے تھے اس کی توفیق چھین جائے گی اس سے. صحیح ہے. پس بات کیا ہو رہی فرشتے کی, تو یہاں پر اچھا بات کیا ہے ملائکہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ جو ملائکہ مثلا خدا نے وجود میں لایا ہے وہ ملائکہ کہاں پر ہے؟ عالم قدسی کے اندر ہیں, عالم قدس کے اندر ہیں. قدس ایک عالم کا نام ہے, اس عالم الہ سے مربوط ہے, ٹھیک ہے. ملائکہ وہاں پر موجود ہے. اب ان ملائکہ کو خدا نے کہا ہے کہ تم جاؤ زمین پر, یعنی تم بھی نیچے آؤ, تنزل کرو اور جاؤ انسان کی خدمت کرو. تو مجھے ایک بات بتائیں, ایک آپ کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں. آپ کون سی کلاس میں؟ 7. مثلا میں آپ کا استاد آپ کو کہتا ہے, آپ مثلا بہت ماشاءاللہ پڑھائی میں اچھے ہیں انشاءاللہ, اگر آپ کو استاد کہتا ہے کہ بھائی اے مہدی جاؤ تم آج سے تمہارا کام یہ ہے کہ کلاس نمبر 2 کے اسٹوڈنٹس کو تم تعلیم دو اور تم ان کی خدمت کرو, اور وہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ہی نوٹی ہیں, چموش ہیں, بہت ہمیشہ پڑھائی میں سست ہیں, تو جب آپ پہلے دن جائیں گے اور جب آپ ان کو پڑھائیں گے ان کی خدمت کریں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے دن خوش ہوئیں گے لیکن اس کے وہ خوش نہیں ہوں گے نا, وہ آپ کو تنگ کریں گے. وہ آپ کو کیا کریں گے؟ بھائی وہ پڑھنے والے بچے نہیں ہیں, وہ آپ کو تنگ کریں گے نا. آپ اپنے استاد کو بولیں گے یار مجھے کہاں لگا دیا تم نے یار. صحیح ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے چھوٹے بچے کو پڑھاؤ. یار مثال دے رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے آپ کو بہت, خدا آپ کو توفیق دے انشاءاللہ, آپ چھوٹے بچوں کو ہی پڑھائیں, ٹھیک ہے, بالفرض. تو اب آپ یہاں پر کیا مثال سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی وہ استاد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ استاد در حقیقت کلاس نمبر 6 کے بچے کو کہہ رہا ہے کلاس نمبر 2 کے بچے کو تم پڑھاؤ, اس کی خدمت کرو, یعنی آپ کو ایک نچلے مرتبے میں بھیج رہا ہے تاکہ تم جاؤ ان مرتبے والے مخلوقات کی خدمت کرو. تو یہ سخت ہوگا نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ یہ انسان کے لیے سخت ہوگا, ٹھیک ہے, میرے لیے تو ایزی ہے, آپ کے لیے ایزی ہے, اکثر کے لیے ایزی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی ایزی کہاں پر زیادہ ہے؟ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اپنے ہی کلاس والوں کو تم تعلیم دو, وہ زیادہ ایزی ہے. خداوند متعال ملائکہ کو کہہ رہا ہے بھائی تم عالم قدسی سے اترو, عالم مادہ میں جاؤ, زمین میں جاؤ اور جاؤ اس کی خدمت کرو, اس بندے خدا کی, ایسے بندے کی جو ہمیشہ جو ہے اعمال سیئہ اکثر انجام دیتا ہے, جو بہت مشکل سے اوپر آتا ہے, جس کی فطرت مغلوب ہو جاتی ہے اس کی طبیعت کے نیچے, جو ہمیشہ باڈیلی احکام اور
شہوات اور ان چیزوں کو جو ہے زیادہ پسند کرتا ہے. جاؤ ان کی خدمت کرو اور ان کو عالم الہ تک لے کے آؤ واپس. تو ملائکہ کے لیے بالآخر سخت ہے نا یہ کام. تو اس وجہ سے ملائکہ پوچھ رہے خدا یا تو نے ہمیں بنا دیتا ہے یار خدا, تو اس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے اور تو ہمیں بھی وہاں بھیج رہا ہے کہ تو جاؤ گے خدمت کرو. بس یہاں پر خداوند متعال یہاں پر آتا ہے اور ملائکہ کو انسان کے مقام کی تشریح کرتا ہے, تفسیر بتاتا ہے, تفصیل میں ڈیٹیل بتاتا ہے کہ بھائی میں اس انسان کو خلق کر رہا ہوں جو کہ لا متناہی ان لمیٹڈ استعداد اور کیپیبلٹیز کا مالک ہے, اور یہ انسان اے ملائکہ تم اس کی مدد کرو کہ یہ اپنی استعدادیں, لا متناہی استعدادیں کو محقق کرے اس عالم دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک بالآخر وہ جو خدا نے ملائکہ کو کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے, اس کو غور سے سنیں, آخری بات ہے ہماری, اس کے بعد ہم سیشن اینڈ کر رہے ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون, میں ایسی چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اعلمو کا لفظ کس سے ہے عربک میں؟ عالمہ سے ہے. عالمہ یعنی علم سے ہے, یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. یعنی کیا؟ تم دیکھیں خدا کا علم, خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ علیم یا علیم, یعنی خدا کا علم. خدا کے علم کا دائرہ زیادہ وسیع ہے ملائکہ کا, خدا کا. خدا ملائکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے علم کے دائرے تک نہیں آ سکتے. یہ میرے علم کا دائرہ ہے, تمہارے علم کا دائرہ اتنا ہے, تم میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. در حقیقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ, یعنی کیا ادراک کی بات ہو رہی, تم مجھے درک نہیں کر پاؤ گے. میں ایسی چیز جانتا ہوں, ایک ایسی چیز کا علم رکھتا ہوں کہ تم اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا. یعنی تمہارے علم کا دائرہ بہت ہی چھوٹا ہے ملائکہ, تم میرے علم کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر بعد میں ابھی ہم کل سے کیا دیکھیں گے کہ اب یہاں پر خداوند متعال تعلیم اسما کا عمل انجام دیتا ہے کہ خدا اپنے اسما کو آدم علیہ السلام کو سکھاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اب جب آدم علیہ السلام نے وہ تمام اسما آدم کے اندر سیکھ لیے, یعنی کہ محقق ہو جاتے ہیں, تو خداوند آدم کو کہتا ہے اب ان اسما کو پیش کرو ملائکہ کے سامنے, اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کر. ہاں وہ بعد میں دیکھیں گے. پھر وہ سجدے کی, اب ملائکہ دیکھتے ہیں یار یہ کیا مخلوق ہے. یعنی جب انہوں نے دیکھا نا اسما کے ساتھ اس انسان کو خلق کیا ہے, تب وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں. انی کیا تھا, لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا. واقعا ہمیں یہ اس چیز کا نہیں معلوم تھا, مگر وہ یعنی تو الا ما علمتنا, مگر وہ جو تو ہمیں سکھاتا ہے, بس ہمیں یہی معلوم ہے. اوکے آخری سوال پہ ہم سیشن اینڈ کر رہے ہیں, لمبا نہ ہو جائے سیشن. یہ کہ آپ نے کہا کہ ملائکہ کا جو علم کا جو دائرہ وہ چھوٹا ہے, تو انسان کا علم کا دائرہ زیادہ بڑا ہے ملائکہ کا؟ انسان اشرف مخلوقات ہیں. اوکے, اب ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیا مطلب, اگر یہ انسان اشرف مخلوقات ہے تو ملائکہ کیوں انسان کی خدمت میں ہے, کیا مطلب انسان کی خدمت میں ہے. اوکے, اس کو کبھی ہم بعد میں دیکھیں گے. انسانوں کی بھی جو ہے ملائکہ خدمت گزاری کرتے ہیں. کیا جو انسان برے بھی ہوتے ہیں ان کی بھی خدمت گزاری کرتے ہیں ملائکہ. حالانکہ بالآخر ملائکہ کی کیٹیگریز ہیں نا, ملائکہ کے الگ الگ گروپس ہیں. ٹھیک ہے, بعض ملائکہ رحمت کے ملائکہ ہیں, بعض ملائکہ غضب کے ملائکہ ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے کہ مثلا غضب کے جو ملائکہ ان کا کام کیا ہے. آیا ظالمین جو گناہ بہت گندے انسان ہیں, آیا ان کے لیے رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ کبھی اس کو بعد میں دیکھیں گے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بحث کو سمجھ سکیں, عمل کر سکیں, اپنے آپ کو ملائکہ سے کنیکٹ کر سکیں, اپنے آپ کو ملائکہ کا دوست بنائیں. ٹھیک ہے, اور حدیث میں بھی ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں ان سے بھی دوستی کرنی چاہیے.
ان کو سلام بھیجنا چاہیے. کیا آتا ہے کہ شہداء بھی جو ہے کوئی شہید ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے نا وہ کبھی بھی حضرت یعنی جو عزرائیل ہیں ان کو کبھی بھی جو ہے صرف اسرائیل نہیں کہا جاتا کہتے تھے, ہمیشہ حضرت کے ساتھ بلا دیتے ہیں. حضرت اسرائیل, صحیح ہے, حضرت اسرائیل, ٹھیک ہے. صلوات بھی موجود ہے ان کے لیے, اللہم صلی علی ملک الموت و اعوانہ, خدایا تو درود بھیج ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار پر, یعنی حضرت اسرائیل کے بھی اعوان و انصار ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں ان سے دوستی کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.